اور والسکینہ المدفون بالارض مدینہ ابوالقاسم مصطفیٰ محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. اما بعد فقد قال سبحانہ بسم اللہ الرحمن الرحیم واذکر فی الکتاب ابراہیم انہو کان صدیقا نبیا. درود بر محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ. دعا ہے رب کائنات بسط کے ذکر محمد و آل محمد اس فرش عزا کا بچھائے جانا، منتظمین کی کاوش، آپ دوستوں کی شرکت، پروردگار عالم اپنی بارگاہ عالی میں قبول و منظور فرمائے. آل محمد کے مقدس ذکر کے صدقے میں تمام مومنین حاضر غیر حاضر کی جو بھی نیک دلی شرعی حاجات ہیں پروردگار ان سب کو قبول و منظور فرمائے. تمام مومنین کے رزق، عزت، دولت، علم، فہم، شعور، صحت میں برکت عطا فرمائے. یہ دعائے صحت کے لیے غالباً کوئی نور فاطمہ ہے، میسم زیدی، عباس نقوی، جو بھی ان سمیت بیمار مومنین و مومنات پروردگار سبھی کو صحت کاملہ عطا فرمائے. پروردگار عالم بحق محمد و آل محمد سبھی مومنین کے جان و مال، عزت و ناموس کو محفوظ فرمائے. ظالمین جہاں کو نیست و نابود فرمائے، مظلومین جہاں کی نصرت فرمائے. امام زمانہ علیہ السلام کا ظہور جلد فرمائے. ہم سب کو معصوم کی سپاہ میں شمار فرمائے. پروردگار ہم سب کو دین و سیرت اہل بیت پڑھنے، سمجھنے، اپنی ذات اور گھرانے پہ نافذ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. مومنین جہاں کو اتفاق و اتحاد عطا فرمائے. اس دین آل محمد کو، اس عشق و عزا و مودت آل محمد کو تا صبح قیامت ہماری نسلوں میں جاری و ساری فرمائے. ہم سب کا خاتمہ بالحق بالخیر دین اہل بیت پر قرار فرمائے، اور آخرت میں سبھی مرحومین سمیت ہم سب کو شفاعت محمد و آل محمد سے بہرامند فرمائے. ایک درود پڑھ لیجیے گا محمد و آل محمد. اجازت ہے جی بات کا آغاز کیا جائے. حضرات سامعین، قرآن اور استقامت کے عنوان سے یہ آج شب 5 محرم ہے. اس عنوان کے تحت اس سلسلہ مجالس کی ہماری چوتھی نشست ہے. جو مطالب گزشتہ شبوں میں عرض کیے، یقیناً اس کا کوئی نہ کوئی خاکہ آپ کے اذہان میں محفوظ ہوگا. پروردگار ایک اپنے انتہائی صاحب استقامت پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کر رہا. شیخ الانبیاء ابراہیم بعد سرکار ختمی مرتبت 1.25 لاکھ نبیوں پہ فضیلت رکھتے ہیں. آپ کو شیخ الانبیاء قرار دیا گیا، یعنی نبیوں کا بزرگ، نبیوں کا بڑا. بعد مصطفیٰ کائنات نبوت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام سب سے بڑے نبی ہیں بعد سرکار ختمی مرتبہ. اور پروردگار دکھا رہا ہے کہ وہ اپنے ابلاغ کا آغاز کہاں سے کریں. وہ اپنے چچا سے فرما رہے ہیں، یعنی جس ماحول میں وہ اسی ماحول سے ٹکرا رہے ہیں. جس ماحول میں آئیں اس ماحول کے باطل کو چیلنج کر رہے ہیں، اس کے سامنے استقامت دکھا رہے ہیں. کس کے سامنے؟ جس ماحول، جس خباثت کے ماحول میں وہ ہیں. اور واضح فرما رہے ہیں لما تعبدوا ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. دیکھیے، مت اسے فالو کریں، مت اس کے پیچھے چلیں جو نہ سن سکتے ہیں نہ دیکھ سکتے ہیں. مت ان کی عبادت کیجئے، بلکہ اس کے عوض کیا کرنا چاہیے، لاہ عمل کیا ہونا چاہیے، اس کی نشاندہی کر رہے ہیں. فرما رہے ہیں انی قد جاءنی من العلم فاتبعنی اہدک الصراط السویہ. بجائے اس کے کہ آپ یہ بتوں کے پیچھے چلیں، باطل کو فالو کریں، ہونا یہ چاہیے آپ مجھے فالو کریں، آپ میرا اتباع کریں. میرا اتباع، فتبعنی، میرا اتباع کریں. اتباع کہتے ہی ہیں کہ کسی کے نقش قدم پہ چلنا، فوٹ سٹیپس کو فالو کرنا، کسی کے قدم پہ قدم رکھنا، کسی کے عین پیچھے چلنے کو کہتے ہیں اتباع کرنا. فتبعنی اہدک الصراط السویہ، میں آپ کو سیدھے راستے پر لے کر جاؤں گا.
ایک بات واضح ہوگی، کل کی مجلس جن بزرگان کے ذہنوں میں ہو، کچھ نہ کچھ آپ سب دوستوں کے ذہن میں ہوگا، جہاں علم ہوگا وہیں اتباع ہوگا۔ جملہ اس کے برعکس سمجھ لیجئے، جہاں علم نہیں ہے وہاں اتباع بھی نہیں ہے، یعنی اتباع وہیں ہوگا جہاں یا مدینہ العلم ہوگا یا باب مدینہ العلم ہوگا۔ توجہ ہے جی، لازمی یہی وجہ ہے آل محمد کے جب فضائل آپ تک آتے ہیں تو اکثریت فضائل علم سے سجے ہوئے نظر آتے ہیں۔ معصوم نے واضح یہ فرمایا، آپ نے فرمایا اللہ نے علم کو ہمارے اور غیر میں اصل تفریق قرار دیا۔ یہ ذرا چلیے آج یوں ہی میں آغاز ہی مولا کے فرمان سے کرتا ہوں، بعد میں برکت آ جائے گی۔ معصوم نے فرمایا اللہ نے علم کو 3 حصوں میں تقسیم کر دیا، اللہ نے علم کو 3 حصوں میں تقسیم کیا۔ فرمایا ایک ہر کس و ناقص کو دے دیا، ہر کسی، جسے ہم کہتے ہیں یوں جنرل نالج کہہ لیجئے یا کامن سینس زیادہ بہتر ہے، ایک بنیادی سا شعور ہر انسان جانتا ہے، بڑھئی کسی جگہ جا کر نہ پڑے، اسے پتہ ہے کہ میرا کام کیا ہے۔ جو زراعت کر رہے ہیں انہیں پتہ ہے کسانوں کو، وہ کسی یونیورسٹی کی ڈگری نہیں رکھتے، کسی کالج میں نہیں گئے، انہیں پتہ ہے ایسے بیج ڈالیں گے، پانی ڈالیں گے، حفاظت کریں گے، پودا نکل ہی آئے گا۔ یعنی ایک بنیادی سا شعور ہے جو اللہ نے ہر کس و ناقص کو عطا کر دیا۔ فرمایا ایک علم کا 3 حصوں میں تقسیم کیا، ایک سب کو دے دیا۔ فرمایا دوسرا وہ جد و جہد کرنے والوں کے لیے ہے، وہ اجتہاد کرنے والوں کے لیے ہے، وہ صاحبان کوشش کے لیے ہے۔ آپ جتنا پڑھتے چلے جائیں گے اتنا خدا آپ کو دیتا چلا جائے گا، جتنا آپ کے ظرف میں وسعت پیدا ہوتی چلی جائے گی اللہ اتنا ہی آپ کو نوازتا چلا جائے گا۔ اب آپ کی جد و جہد ہے، آپ جتنا بھی پڑھ لیں، جتنی بھی کوشش کر لیں۔ تیسرا حصہ فرمایا وہ سوائے ہمارے اللہ نے کسی کو عطا ہی نہیں کیا، اس کا تعلق سوائے ہماری ذات کے کسی سے ہے ہی نہیں۔ اب حضور اگر بات پہنچے میرا ساتھ دیجیے گا، شدید تھکاوٹ ہے اور ذہن پہ بھی تھکاوٹ ہے، مگر آپ ساتھ دیں گے تو لطف آئے گا۔ حضور کمال نہیں ہو گیا، معصوم سے پوچھا مولا، ہوتا یہ ہے کہ صبح سے آتے ہوئے نا موضوع بھی بدل رہے ہوتے ہیں، اب یہ موضوع بڑا مشکل ہو جاتا ہے، اس حبس کے اتنی حبس ہے، حقیقتاً اتنی مشکل ہو جاتی ہے کہ آیات کا ربط بھی ذہن میں رکھنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے، مگر آپ میرا ساتھ دیں گے تو لطف آئے گا۔ معصوم نے جو تیسرا حصہ کمال ہی کر دیا، سوالی نے آگے بڑھ کر پوچھا مولا آخر یہ تیسرا حصہ آپ سے کیوں مخصوص ہے، یہ اللہ نے کسی اور کو کیوں نہیں دیا؟ معصوم نے کمال نہیں کر دیا، آپ نے فرمایا اس لیے تاکہ اگر کوئی زبردستی ہماری جگہ بیٹھ جائے نا، اللہ اس کی علمی مجبوری بنا دے، جب بھی علم کی بات آئے ہمارے ہی دروازے پہ کھڑا نظر آئے۔ اللہ اللہ اللہ، توجہ دوستان عزیز، فرمایا اس لیے تاکہ مجبوری بن جائے۔ حضور علم آل محمد کا خاصہ ہے، ابراہیم بتا رہے ہیں اللہ نے مجھے علم عطا کیا، لہٰذا آپ کا کام ہے فتبعنی، میرا اتباع کریں۔ اس کا مطلب ہے دوستو معاشرہ کوئی ہو، امت کوئی ہو، قوم کوئی ہو، اتباع کا تعلق فقط علم کے ساتھ ہے۔ توجہ ہے جی، آپ کو بھی یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اتباع کا تعلق سر کے ساتھ نہیں، علم کے ساتھ ہے۔ توجہ ہے جی، اگر ناراحت نہ ہو جائیں تو اپنے دین کا لطف لیں، بہت اچھی بات ہے، مگر اتباع فقط اہل علم کی کرنی چاہیے۔ توجہ فرما رہے ہیں جی، جہاں علم نہیں ہے وہاں اتباع بھی نہیں ہے۔ اتباع کسے کہتے ہیں؟ پیچھے چلنا، فالو کرنا۔ دیکھیں چلیں بات آ گئی، میں عرض کروں 2 الفاظ آئے ہیں قرآن میں، 2 الفاظ پیروی کے معنوں، دونوں کا معنی پیروی ہے۔ ایک آپ نے بڑے اچھے سے سن رکھا ہوگا، اطاعت، سن رکھا ہے کہ نہیں تھی؟ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، سن رکھا ہے نا جی؟ یہ بار بار قرآن میں آیا ہے، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، یہ قرآن میں جگہ جگہ لفظ استعمال۔ اطاعت کرو اللہ کی، اس کے رسول کی، پھر معروف آیت جو آپ جانتے ہیں واولی الامر منکم، اور اولی الامر کی اطاعت کرو۔ اطاعت کا معنی کیا ہے؟ پیچھے چلنا۔ اچھا، اطاعت اللہ نے اپنی بھی اطاعت کی دعوت دی ہے، مصطفیٰ کی بھی، آل مصطفیٰ کی بھی، مگر جب اتباع کی بات آئی نا، اس نے فرمایا قل
ان کنتم تحبون اللہ فاتبعون۔ غالباً پہلی مجلس میں نے آپ کے سامنے یہ آیت عرض کی تھی سورہ مبارکہ اعراف سے۔ اللہ نے فرمایا کل حبیب ان سے کہہ ان کنتم تحبون اللہ فاتبعون، مجھے اللہ سے پیار ہے، تیرا اتباع کرے۔ توجہ ہے جی، اللہ سے دعوی محبت ٹیسٹ ہو جاتا ہے اتباع مصطفیٰ سے۔ اللہ کے پاس آئے تھے، اللہ نے مصطفیٰ کے پاس بھیج دیا، فرمایا اتباع کرو مصطفیٰ کو۔ اچھا، پورے قرآن میں یہ لطیف بات ہے، پورے قرآن میں اللہ نے اپنی اطاعت کا جگہ جگہ حکم دیا، اپنے اتباع کا کہیں پر بھی نہیں دیا۔ پورا قرآن اٹھا کر پڑھ لیں، ایک جگہ اللہ آپ سے یہ نہیں کہے گا میرا اتباع کرو۔ دونوں کا معنی ایک ہی ہے، اطاعت اتباع، دونوں کا معنی ہے پیچھے چلنا، پیروی کرنا۔ مگر کمال یہ دیکھیے، اللہ نے جگہ جگہ قرآن میں کہا اللہ کی اطاعت کرو، کہیں پورے قرآن میں یہ نہیں کہا میرا اتباع کرو۔ جب بات مصطفیٰ کی آئی نا، کہا اطاعت بھی کرو اتباع بھی کرو۔ بات لطیف ہے، حضور علماء نے لکھا فرق کیا، انہوں نے کہا اطاعت اور اتباع یہ دونوں کا معنی پیروی ہے، مگر فرق ہے، اطاعت کا تعلق ہے قول کے ساتھ، اتباع کا تعلق ہے فعل کے ساتھ۔ توجہ ہے جی، اطاعت کا تعلق ہے قول کے ساتھ، اتباع کا تعلق ہے عمل کے ساتھ۔ چونکہ اتباع کے لیے عمل کو دیکھنا لازمی ہے، اور عمل ہے محتاج سیرت، اللہ کی کوئی سیرت ہی نہیں ہے، کیونکہ سیرت ہے محتاج جسم۔ توجہ ہے دوستان عزیز، چونکہ اس علی کل شیء قدیر کا وہ جسم سے پاک ہے، چونکہ جسم نہیں ہے تو فعل نہیں ہے، فعل محتاج ہے جسم کا، اس لیے کوئی سیرت ہی نہیں ہے۔ چونکہ وہ خود تو احتیاج نہیں رکھتا تھا، مگر وہ جانتا تھا جنہیں میں نے بنایا ہے نا، سن کے ان کا گزارا نہیں ہوتا، انہیں عملاً دیکھنے کی ضرورت ہے، لہٰذا اس نے کردار مصطفیٰ سامنے کر دیا۔ الفاظ میں میرے پیچھے آ جاؤ، مگر مصطفیٰ کے لفظوں کے پیچھے بھی جانا ہے، عمل کے پیچھے بھی جانا ہے۔ اللہ کا انسانیت میں صرف قول موجود ہے، کلام الہی قرآن پاک۔ اللہ کا چونکہ صرف کلام ہے، وہ اپنے اتباع کی دعوت دے ہی نہیں سکتا، وہ صرف اطاعت کی دعوت دے سکتا ہے، مگر ذات مصطفیٰ قول بھی رکھتا ہے، کردار بھی رکھتا ہے۔ توجہ ہے جی، تو حضور سادگی سے عرض کروں گا، اب اللہ خالی قرآن دے بنتا ہے، کیونکہ اس کا تو عمل ہی نہیں ہے، مگر نبی فقط قول چھوڑ کر نہیں جا سکتا، کیونکہ نبی مجسم کردار کا نام ہے۔ اسی لیے نبی نے جاتے ہوئے کہا میں تمہیں ایک نہیں دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، قول کے طور پہ قرآن رکھ لو، میرے کردار کے طور پہ آل محمد رکھ لو۔ توجہ ہے، توجہ ہے دوستان عزیز۔ حضور کمال یہ دیکھیے گا، ابراہیم کہہ رہے ہیں اس لیے آپ میرا اتباع کریں۔ اب آگے بڑھ کر دیکھیے، ابراہیم پہلے کتنی محبت سے سمجھا رہے ہیں، لما تعبدوا ما لا يسمع ولا يبصر، عقلی طور پہ سمجھا رہے ہیں۔ دیکھیں ایسا نہیں کرنا چاہیے، یہ غلط بات ہے، اور عقل کو معیار بنا کے کہ جو سنتے نہیں ہیں، جو دیکھتے نہیں ہیں، انہیں فالو بھی نہیں کرنا چاہیے۔ عقل کو معیار بنایا نا، یہ بات کی، اچھا فوراً آگے اچھا نہیں ماننا تو کوئی متبادل بھی تو ہو، پھر کس کی ماننی؟ اپنی بات کر رہے ہیں، دیکھیں اللہ نے مجھے علم دیا لہٰذا میرے پیچھے چلیں، کتنی محبت سے بات کر رہے ہیں۔ جب یہ دونوں باتیں بھی اثر نہیں نہ کی، دیکھا کہ نہ اس کو عقل کی بات سمجھ میں آ رہی ہے، نہ میں نے متبادل دیا متبادل سمجھ میں آ رہا ہے، تو فوراً ہی کہہ رہے ہیں لا تعبدوا الشیطان ان الشیطان للرحمن عصیا، بابا نہ شیطان کے پیچھے چل۔ کیوں؟ کیونکہ شیطان جو ہے نا وہ اللہ کا نافرمان ہے۔ تنبیہ بھی کر دی، لیں پہلے عقل سے سمجھایا، پھر متبادل دیا، اس کے بعد تنبیہ بھی کر دی۔ جب دیکھا نہ عقل کام کی
نہ متبادل سمجھ میں آ رہا ہے، نہ ہی انہیں ڈرا بھی دیا کہ شیطان کے پیچھے نہ چلیں، اس حد تک سمجھا دیا۔ اب مزید تھوڑا لہجے کو اوپر کیا، یا بتاؤ انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن فتکون للشیطان ولیا۔ بابا چچا نہ چل شیطان کے پیچھے، کیوں؟ مجھے ڈر ہے کہیں اللہ کا عذاب ہی نہ آ جائے اس عالم میں کہ تو شیطان کا ولی ہو۔ دیکھیں اب آہستہ آہستہ نا ابراہیم بات کو سنگین کرتے جا رہے ہیں۔ کہاں سے؟ عقلی دلیل سے آغاز کیا تھا۔ دیکھیے ابھی جب میں داخل ہوا نا، ابھی جب میں امام بارگاہ میں داخل ہوں نا، بھائی شعر پڑھ رہے تھے، اللہ نے نا تبرے میں بھی لطف رکھا، ایسے تھا، ایسے ہی مصرع آپ نے سنا نا۔ ذرا دیکھیں قرآن اس کا مفہوم کیا پیش کرتا، ذرا دیکھیے گا قرآن تبرہ کہتا کسے؟ تبرہ دیکھیں ہمارے فروعات دین میں سے ہے، ایسے ہی ہے جی، کوئی فضول شے نہ اصول میں سما سکتی ہے نہ فروع میں سما سکتی ہے۔ توجہ ہے جی، اصول بھی بندگی پروردگار ہے، فروع بھی بندگی پروردگار ہے، مگر ذرا دیکھیے گا قرآن جسے تبرہ کہتا ہے وہ ہے کیا؟ کہاں سے شروع ہوئے؟ عقل سے شروع ہوئے۔ عقلی بات کی سمجھ میں نہیں آیا، اپنے آپ کو بطور متبادل دے دیا، سمجھ میں نہیں آیا، شیطان کی بندگی سے ڈرایا، سمجھ میں نہیں آیا، اللہ کے عذاب کی بات چھڑ دی، اللہ کا عذاب آ جائے گا۔ اس نے آگے سے کیا کہا جو کل میں نے آپ کے سامنے پیش کیا؟ اس نے کہا ابراہیم تو مجھے میرے الہوں سے دور کر رہا، لَإِن لَمْ تَنْتَهِ، اگر تو باز نہ آیا، لَأَرْجُمَنَّكَ وَاهْجُرْنِي مَلِيًّا، میں تجھے پتھروں سے ماروں گا اور نکال دوں گا۔ بات پہنچ رہی ہے جی؟ رویے دیکھ رہے ہیں ابراہیم کتنی محبت سے بات کر رہے ہیں، ہر آیت کا آغاز کریں یا بتا یا بتا، بابا نہ کر ایسے، بابا نہ کر ایسے، ہر آیت کے شروع میں یہ کہہ رہے ہیں۔ اور وہ آگے سے کیا کر رہا ہے؟ وہ کہہ رہا ہے تو انہیں نہیں مانتا جنہیں میں مانتا ہوں، لہٰذا میں ماروں گا۔ توجہ ہے جی؟ آپ دونوں کا کردار دیکھ رہے ہیں جی۔ اب جب اس نے کہا نا میں ماروں گا تو آگے سے ابراہیم نے کیا کہا؟ سلام علیہ، قال السلام علیہ ساستغفر لک ربی۔ ابراہیم نے کہا اچھا پھر میرا سلام ہی، پھر میرا سلام ہی ہے اور میں آپ کے لیے رب سے استغفار کروں گا۔ توجہ ہے جی؟ ابراہیم کے کردار کو دیکھتے ہیں، کہاں سے بات شروع ہوئی؟ پیار سے سمجھانے سے، منطق سے سمجھانے سے، متبادل دکھانے سے، وہ بھی سمجھ میں نہیں آئی، اللہ کے عذاب سے ڈرانے سے۔ جب پھر بھی سمجھ نہیں آئی، اگلے پتھر مارنے پر آ گئے، کہا اچھا بھائی ہمارا سلام۔ یہ سلام جائیے اہل سنت تشیع و تفاسیر پڑھیں، یہ محبت والا سلام نہیں ہوتا، یہ قطع تعلقی والا سلام ہوتا۔ ہم کہتے اچھا بھائی پھر ہمارا سلام ہی ہے۔ توجہ ہے جی؟ آپ نے سن نہیں رکھا امام عالی مقام نے کیا فرمایا تھا مدینے سے نکلنے سے پہلے؟ میرا سلام اس اسلام پر جس میں یزید سا خلیفہ ہے۔ یہ امام خراج تحسین نہیں پیش کر رہے، امام کیا فرما رہے؟ یعنی میں قطع تعلق ہوتا ہوں، میرا تعلق ہی اس سے کچھ نہیں۔ ٹھہر جائیں، جملہ ہی لطیف ہے، میرا سلام اس اسلام پر، اس اسلام پر جس میں یزید سا خلیفہ۔ اس کا مطلب ہے 60 ہجری میں ہی ایک اسلام نہیں تھا۔ اب یہ بات آ گئی ہے تو میں نے کہا میں عرض کرتا جائے بھائی، امام فرما رہے ہیں میرا سلام اس اسلام پر جس میں یزید سا خلیفہ۔ تو پھر حسین کس میں ہے؟ بھائی حسین بھی تو اسلام پہ ہی ہے نا، ہے کہ نہیں جی؟ بھائی فرزند رسول بھی تو اسلام میں ہی ہے۔ آپ اٹھے نہیں ہیں انی لم اخرج اشرم ولا بطرم ولا مفسدم ولا ظالما انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی۔ اس کا مطلب ہے حسین بھی امت جد میں ہے۔ تو 60 ہجری میں ایک اسلام نہیں ہے، 2 اسلام ہیں، ایک میں یزید ہے، ایک میں حسین ہے۔ توجہ ہے دوستان عزیز؟ اس کا مطلب ہے 2 اسلام تھے 60 ہجری میں۔ آج اسلام 2 نہیں ہوئے، تب بھی 2 تھے۔ ایک میں تھا یزید، ایک میں تھا حسین۔ اب ہر امتی کو چاہیے نا وہ تلاش تو کرے جس پہ میں عمل کر رہا ہوں،
یہ پیچھے جا کے کس اسلام سے جڑتا ہے؟ پتہ نہیں. بے شمار بات پہنچ رہی دوستان عزیز. تو حضور سلام کا مطلب تو یہ جو ابراہیم فرما رہے ہیں ساستغفر سلام علیک، جا تجھ پہ سلام ہے، جان چھڑا رہے ہیں. ٹھیک ہے جی، بات سمجھ میں آ گئی. اب یہاں پر آپ نے اس کے لیے کہہ دیا ساستغفر لک ربی، میں آپ کے لیے استغفار کروں گا. کس کے لیے استغفار؟ آزر کے لیے جو مشرک بھی ہے، بت پرست بھی ہے، اس کے لیے. اللہ نے ایک اور جگہ سورہ احزاب میں بتایا کہ ما کان استغفار ابراہیم لابیہ الا ان موعدۃ وعدها ایاہ فلما تبین لہ انہ عدو للہ تبرأ منہ. اللہ کرے میری بات پہنچ سکے حضور. میں نے اتنی آیات آپ کے سامنے پیش کی، کسی نتیجے تک لے جانا چاہتا ہوں. ابھی جو آپ نے بات سنی نا، تبرأ میں لطف رکھا ہے، وہ بھی اور یہ وڈی لعنت بھی، یہ دونوں بھی دیکھیں قرآن سے کیسے آتے ہیں. توجہ ہے جی، ذرا آپ دیکھیں دونوں چیزیں. کیونکہ جب میں داخل بسم اللہ سبحان اللہ آقا کی سے تو سلامتی کے لیے باوا سے بلند درود پڑھیں محمد و آل محمد. اللہ صلی علی محمد و آل محمد. غور فرمائیے گا. دیکھیں قرآن معیار کی کتاب ہے. اگر ہم نے قرآن سے نہیں سیکھنا تو کس سے سیکھنا ہے؟ اللہ کا نبی نہ آپ کو ذاکروں خطیبوں کے حوالے کر کے گیا، نہ دوسری کتابوں کے حوالے، قرآن و اہل بیت کے حوالے کر کے گیا. ہر وہ بات حق ہے جو قرآن سے ثابت ہو جائے، جو آل محمد سے مل جائے. باقی ساری بس یوں ہی حضور یہ زبانی جمع خرچ ہے. اصل قرآن اور اہل بیت یہی دین خدا ہے. حضور قرآن کا کہہ رہا ہے، پروردگار فرما رہا ہے یہ جو ابراہیم نے اپنے بابا کے لیے، اصل میں جو چچا ہے اس کے لیے، اس کی میں دلیل ابھی قرآن سے عرض کر دیتا ہوں کہ باپ ہو ہی نہیں سکتا کسی تو، جو اس کے لیے استغفار کی نا، وہ کیوں کی؟ قرآن نے اس کی علت بیان کی، کیونکہ وعدہ کیا ہوا تھا، وعدہ کیا. مگر پروردگار نے فرمایا فلما تبین لہ انہ عدو للہ، جیسے ہی ابراہیم کو یہ یقین ہو گیا نا یہ اللہ کا دشمن ہے، تبرأ منہ، ابراہیم نے اس پہ تبرہ بھیج دیا. انہ ابراہیم لأواہ حلیم، ابراہیم تو بڑے حلیم تھے. توجہ ہے جی، تبرہ بھیج کے بھی حلیم. پتہ نہیں بات پہنچ نہیں رہی اب تک. توجہ ہے جی، قرآن نے کیا بتایا؟ ابراہیم نے آزر پہ تبرہ کیا، مگر ذرا سینس سمجھے تبرہ کہتے کسے ہیں، پہچانے قرآن کا معیار تبرہ کیا ہے. سب سے پہلے پھر پلٹے انہی آیتوں کی جانب، سب سے پہلے پیار سے منطق سے سمجھایا. اب میں آپ کو بتا رہا ہوں قرآن تبرہ کہتا کسے ہے. حضور اگر میری بات پہنچے تو میں نے محنت کیا ہے، آپ کے سامنے آیات پیش کیا، کوئی کہانی نہیں سنا رہا میں، کہیں اپنی طرف سے یا کسی کے قول نہیں سنا رہا. قرآن بتا رہا ہے سب سے پہلے کیا کہا؟ لما تعبدوا ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، نہ مانے انہیں جو نہ سنتے ہیں نہ دیکھتے ہیں نہ موقع پہ کام آتے ہیں. کتنا منطقی انداز میں سمجھایا. نہیں سمجھ میں آیا؟ اچھا نہ مانے تو پھر کیا کریں؟ متبادل بھی دیا، ابراہیم نے متبادل دیا. انی قد جاءنی من العلم، اللہ نے مجھے علم عطا کیا ہے، ما لم یاتک، آپ کو نہیں دیا. فاتبعنی، میرا اتباع کرے. اہدنا الصراط السویہ، میں اہدک الصراط السویہ، میں صحیح راستے پر لے جاؤں گا. یعنی پہلے پیار سے سمجھایا، پھر متبادل بھی دیا. جب وہ بھی نہیں سمجھ میں آیا کہ لا تعبدوا الشیطان، پھر
تنبیہ کا لہجہ بنایا، تھوڑا سا لہجہ بدل رہا ہے، پہلے محبت ہے پھر متبادل دیا جا رہا ہے، اب لہجے کی گراوٹ تھوڑی سی بدل رہی ہے اور کہا جا رہا ہے لا تعبدوا الشیطان ان الشیطان للرحمن عصی، مت شیطان کے پیچھے چلیں، کیوں؟ وہ رب کا نافرمان ہے۔ جب یہ بات بھی اثر نہیں کی پھر کیا کہا؟ انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن، مجھے ڈر ہے اللہ کا آپ پہ عذاب نہ آ جائے۔ یعنی دیکھ رہے ہیں آہستہ آہستہ فیز وائز ابراہیم آگے بڑھ رہے ہیں، سب سے پہلے پیار سے سمجھا رہے ہیں، متبادل دکھا رہے ہیں، متبادل کو کیوں ماننا ہے اس کی علت بھی بتا رہے ہیں، کیونکہ وہ صاحب علم ہے، پھر نہیں سمجھ میں آ رہی تو منع کر رہے ہیں شیطانوں کے پیچھے چلنا نہیں چاہیے، وہ بھی سمجھ نہیں آ رہی تو عذاب سے ڈرا رہے ہیں۔ بات پہنچ رہی ہے کہ نہیں دوستان عزیز؟ میرے ساتھ ہے نا جی؟ تو جب ڈرا دیا وہ بھی سمجھ نہیں آیا، اگلے نے ہاتھ میں پتھر اٹھا لیے نا، نہیں میں تو ماروں گا کیونکہ تو انہیں نہیں مانتا جنہیں میں مانتا ہوں۔ جب دیکھا نا کہ یہ جاہل اس حد تک جہالت پہ اتر آیا ہے کہ ہاتھوں میں پتھر ہی اٹھا لیے ہیں، اس کا مطلب ہے بھائی تو نے نہیں سمجھنا، چل سلام علیک، جا پھر تجھ پہ سلام ہے۔ مگر یہاں پر بھی کیا کہہ کے جدا ہو رہے ہیں؟ سَأَسْتَغْفِرُ لَكَ رَبِّي، میں تیرے لیے استغفار کروں گا۔ اس فیز میں بھی کہ جب اگلے نے پتھر اٹھا لیے ہیں تو ابراہیم آگے سے پتھر نہیں اٹھا رہے، وہ بدتمیزی کر رہے، آپ بدتمیزی نہیں کر رہے، آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ پھر بھی کہہ رہے ہیں اچھا پھر تیرا راستہ اور ہے میرا راستہ اور ہے، جا میں تیرے لیے رب سے استغفار کرتا ہوں۔ پھر فیض اس سے بھی آگے بڑھ گیا، فرمایا فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ إِنَّهُ عَدُوٌّ لِلَّهِ، اور جب سمجھ گئے نا کہ یہ تو اتنا بدبخت ہے کہ یہ تو پکا دشمن ہے اللہ کا، تبرّأ مِنْهُ، ابراہیم نے اس سے تبرّا کر دیا۔ اب دیکھ رہے ہیں آپ کے سامنے دو کردار ہیں، ایک آزر کا ایک ابراہیم کا۔ ابراہیم پیار سے سمجھاتا بھی ہے، ابراہیم متبادل بھی دیتا ہے، ابراہیم اللہ سے ڈراتا بھی ہے، ابراہیم غیرت بھی دلاتا ہے، پھر نہیں مانتے تو دعا بھی دیتا ہے۔ دوسری طرف آزر ہے، نہ اس کے پاس عقل ہے نہ منطق ہے، نہ جنہیں مانتا ہے ان میں کوئی خاصیت ہے، اسے ایک ہی کام آتا ہے، میروں کو نہیں مانتے میں تو پتھر ہی ماروں گا۔ توجہ ہے دوستان عزیز؟ آخر میں ابراہیم مایوس ہو کے کیا کرتا ہے؟ تبرّا منہ، اس پہ تبرّا، مگر کیا تبرّا؟ کیا گالی دی؟ کیا پتھر مارا؟ کیا بے عزت کیا؟ نہیں، خود کو جدا کر لیا۔ ابراہیم جیسے صاحب عزت کا آزر کے بتوں کو نہ ماننا ہی ان پہ تبرّا ہے۔ توجہ ہے دوستان عزیز؟ اب ایک ابراہیم کا کردار ہے، ایک آزر کا ہے۔ آزر کو صرف بدتمیزی آتی ہے یا پتھر مارنا آتا ہے، ابراہیم فیز وائز سمجھاتا ہے۔ اب دنیا خود فیصلہ کرے کس کردار پہ چلنا ہے، جو آزر کر رہا ہے وہ ظلم ہے، جو ابراہیم کر رہا ہے وہ تبرّا ہے۔ بات پہنچ رہی دوستانے؟ یہ ہے حضور جسے قرآن میں تبرّا کہتے ہیں۔ تبرّا نہ گالی کا نام ہے، نہ توہین کا نام ہے، نہ ذلت کا نام ہے۔ تبرّا نام ہے ایک کردار کا جس میں مومن پہلے پیار سے سمجھاتا ہے، متبادل دکھاتا ہے، اس کے بعد اللہ کے عذاب سے ڈراتا ہے، جب اگلا نہ سمجھے تو خود کو جدا کر لیتا ہے۔ بات پہنچ رہی ہے حضور کہ نہیں پہنچ رہی ہے؟ اس لیے کبھی مکتب تشیع کے عقیدہ تبرّا سے کبھی ضد میں نہیں آنا چاہیے، اور ہر شیعہ کو بھی پتہ ہونا چاہیے گالی کا نام تبرّا نہیں۔ بات پہنچ رہی ہے کہ نہیں حضور؟ نہ ہی طنز کرنے کا نام تبرّا، نہ ذلیل کرنے کا نام تبرّا ہے۔ اصل میں حق کی وضاحت کرنے کے بعد نہ حق سے جدا ہونے کا نام تبرّا۔ سادگی سے عرض کروں، تبرّا بولنے سے نہیں کرنے سے ہوتا ہے۔ اب ان باتوں پہ کون داد دے گا حضور؟ توجہ ہے جی؟ ذرا بات کو سمجھیے گا حضور، میں قرآن سے آپ کے سامنے پیش کروں کہ اصل میں تبرّا کس چیز کا نام ہے۔ مگر لیجئے چلیں، آپ کے مزاج کو بھی بندے نظر رکھنا ہے حضور، آپ کا گزارا ہو گیا ان کا بھی تو بھی بات آنی ہے۔ کمال یہ دیکھیں، پروردگار فرماتا ہے
بیچ میں نا ابراہیم نے اس سے ایک بات کی کہ انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن فتکون للشیطان ولیا. میں کہتا ہوں کمال ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام، کمال ہی بات کر گئے. جناب ابراہیم نے فرمایا سن، مجھے ڈر ہے کہیں اللہ کا عذاب نہ آ جائے اس عالم میں کہ تو شیطان کا ولی ہو. توجہ ہے جی. عذاب کس پہ آنا ہے؟ من الشیطان. عذاب تو اللہ نے شیطان کے لیے سوچ رکھا ہے. وہ فرما رہے مجھے ڈر ہے کہیں تو بھی نہ رگڑے میں آ جائے. توجہ ہے جی. اس عالم میں کہ اس پہ عذاب ہو اور تو اس کا دوست ہو. اس کا مطلب ہے جسے ولی بناؤ نا پہلے سوچ لینا چاہیے اچھے سے. اسے ولی نہیں بنانا چاہیے جو اللہ کے عذاب کی رینج میں آ رہا ہو. پتہ نہیں میری بات پہنچ رہی ہے کہ توجہ ہے دوستان. اللہ توجہ ہے دوستان عزیز. اللہ نے سورہ احزاب میں بتایا یہ جو ولی بنا لیتے ہیں نا انہیں جو اللہ کے عذاب کی دائرے میں آ رہے ہوں، قیامت کے دن ہونا کیا ہے؟ اب لطف آئے گا. قیامت کے دن ہونا کیا ہے؟ پروردگار فرما رہے ہیں ان سب نے نا ادھر کھڑے ہو کر مجھ سے کہنا کیا ہے؟ میدان قیامت میں یہ بھی ہوں گے، ان کے ولی بھی ہوں گے. اس دن انہوں نے مجھے کہنا ہے قالوا ربنا انا اطعنا ساداتنا وکبرائنا فاضلنا السبیلا. یا اللہ انہیں ہم نے اپنا بڑا بنایا تھا. اللہ کرے میری بات پہنچ رہی ہے. میں صرف قرآن پیش کر رہا ہوں، میں نے کوئی روایت کہانی نہیں سنائی. اس دن انہوں نے یا اللہ ساداتنا وکبرائنا، انہیں ہم نے اپنا سردار بنایا تھا، انہیں ہم نے اپنا سردار بنایا تھا. اور جب معصوم سے پوچھا گیا نا مولا یہ کنہیں سامنے کر کے اگلے کہیں گے انہیں مانا تھا؟ فرمایا وہ جنہیں ہمارے مقابلے پہ مانا تھا. توجہ ہے جی. اس دن دیکھیے اس دن نا وہ سارے جسے جسے بنایا ہوگا نا اسے سامنے کر کے کہیں گے یا اللہ اسے ہم نے مانا تھا، ساداتنا وہ کبرائنا، انہیں سردار بنا لیا تھا، انہیں بڑا بنایا تھا، فَأَضُلُّنَا سَبِيلًا، انہوں نے ہمیں حق سے ہٹایا. توجہ ہے جی. انہوں نے ہمیں حق سے ہٹایا. نہیں تو غدیر کا اعلان تو ہم نے بھی سن رکھا تھا. حضور بات پہنچ رہی ہے کہ نہیں جی. یہ وہ ہیں جنہوں نے ہمیں راہ حق سے ہٹایا ہے. انہوں نے ہمیں ہٹایا تھا. اور جانتے ہیں جو اگلی بات کریں گے حضور اگلی بات پہ پھر دیکھیں کتنا لطف آتا ہے. وہ کہیں گے قالو آتہم یا اللہ انہیں دے آتا ضعیفین من العذاب وَلْعَنْهُمْ لَعْنًا كَبِيرًا. توجہ ہے جی. یا اللہ آج انہیں نہ چھوڑی، ان پہ اپنا عذاب کر اور پھر کیا کر وَلْعَنْهُمْ لَعْنًا كَبِيرًا. یا اللہ ان پہ وڈی لعنت بھیج. اللہ سلامت سلامت رہیے. سلام اللہ صلی آل محمد وعجل فرج. بات پہنچ رہی دوستان عزیز. شاید یہ میں نے پہلی دفعہ اپنی خطابت میں کوئی لفظ پنجابی کا استعمال کیا جنگل سے. بہرحال ہماری مادری زبان ہے، ہمارا فخر ہے. توجہ فرما رہے ہیں جی. اب اگر پنجابی ترجمہ قرآن کا ہوگا تو لعنن کبیرہ کا کیا ترجمہ ہوگا؟ توجہ ہے جی. حضور اس دن وہ کہیں گے یا اللہ ان پہ وڈی لعنت بھیج، ان پہ بڑی لعنت بھیج. اب پتہ چلا زمانہ خام خواہ ہم سے جدا پھرتا ہے. ہم میں اور زمانے میں بس اتنا فرق ہے، جن پہ ہم یہاں لعنت بھیجتے ہیں زمانہ ان پہ وہاں لعنت بھیج رہا ہے. اللہ 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 یا علی والد
یا علی یا تو سلامت رہیے. توجہ فرما رہے ہیں حضور. تو حضور ہر جوان ہر بچہ یہ بات یاد رکھے. دیکھو دوستو لفظ تبرہ جو ہے نا یہ بہت ہی مس انڈرسٹینڈ کیا گیا. اسے امت بہت ہی غلط معنی میں لیتے ہیں. وہ آپ اعتراض کرتے یہ جی تبرہ کرتے ہیں یہ تبرہ کرتے ہیں. بھائی ہمارے تو واقعی لیکن ان کے دین کا حصہ ہے مگر وہ سمجھتے نہیں. تبرے کا مطلب قطعاً بھی گالم گلوچ نہیں. معاذ اللہ آپ کا کوئی معصوم آپ سے نہیں چاہتا کہ آپ فحش کلامی کریں. یاد رکھ کسی کے حق میں نہیں کر سکتے. حتیٰ پتھر کے بت کے متعلق نہیں آپ بات کہہ سکتے. ایسے بات پہنچ رہی ہے حضور. یاد رکھیے گا تبرہ نام ہے ایک کردار کا اور تبرہ منہ سے نہیں ہوتا کردار سے ہوتا. وہ تبرہ نہیں کر رہا جس کے جو منہ میں آ رہا ہے وہ کہیں جا رہا ہے. وہ تبرہ نہیں کر رہا. تبرہ اصل میں کردار سے مومن کرتا ہے جس میں وہ پہلے ناحق کو سمجھاتا ہے اسے محبت سے اپنی بات پہنچاتا ہے. اگر وہ یہ نہ سمجھے اسے متبادل دکھاتا ہے. کیا آپ نے یہ کوشش کی کبھی؟ آپ نے کبھی کسی تک آل محمد پہنچانے کی کوشش کی؟ کبھی آپ نے یہ زحمت بھی کی؟ اگر آپ نے یہ زحمت ہی نہیں کی آپ نے تو کبھی تبرے کی ابتدا ہی نہیں کی. توجہ ہے جی. بے شمار یہ تو ایک لفظ ہے. اس لفظ کا تو مطلب ہے بہت زیادہ. اس سے زیادہ تو نہیں. یہ تو نہیں ہے تبرہ. اس سے ہو بھی نہیں سکتا تبرہ. تبرہ ایک کردار کا نام ہے جس میں آپ نے ابطال باطل کرنا ہے اس کے بعد احقاق حق کرنا ہے. اگر یہ دونوں چیزیں اثر نہیں کریں گی تو آپ نے جدا ہو جانا. بات پہنچ رہی ہے کہ نہیں ہے؟ یہ فیز ہے سارا. یہ پوری زحمت آپ کو کرنی پڑے گی. آپ یہ کریں گے تو پھر حق تبرہ ادا ہوگا. فحش کلامی کر کے بد کلامی کر کے فضول نسبتیں دے کے یہ قطن بھی نہیں ہے. یہ تو شغل بنا رہے ہیں دین کا. یہ الٹا توہین دین ہے. توجہ ہے جی. نہ آپ تولا سے مذاق کر سکتے ہیں نہ تبرہ سے مذاق کر سکتے ہیں. نہ آپ آل محمد کے فضائل میں شغل کر سکتے ہیں نہ ہی آپ ان کے دشمنوں سے اظہار بیزاری میں شغل کر سکتے ہیں. یہ دینی کام ہے اور دینی کام ہمیشہ ذمہ دار لوگ کیا کرتے ہیں. بات پہنچ رہی دوستان عزیز. لہٰذا قرآن سے سمجھے اہل بیت سے سمجھے اور جس طرح وہ چاہتے ہیں ویسے کیجئے. درود پڑھیے گا محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ محمد وعجل پر. دوستان نقصان ہوتا ہے. یاد رکھیں جب ہم چیزوں کو صحیح پیراہے میں نہیں دیتے قرآن و اہل بیت سے نہیں سمجھتے ہیں اور اپنی فکروں اور عقلوں کو بیچ میں گزارتے ہیں تو اس کا نقصان ہوتا ہے اور اس کا نقصان تمام دینداروں کو بھگتنا پڑتا ہے. لہٰذا ایک ذمہ دار قوم بننا ہے. دیکھیں علی کا شیعہ نام ہی ذمہ دار انسان کا. توجہ ہے جی. شیعت نام ہی ایک مسلمان کے احساس ذمہ داری کا ہے. بات پہنچ رہی ہے جی. لہٰذا کسی مکتب کی توہین نہیں کرنی کسی بھی دین کی توہین نہیں کرنی. البتہ احقاق حق بھی کرنا ہے ابطال باطل بھی کرنا ہے. آپ نے حق بھی پہنچانا ہے. میں نے اسی لیے آپ کے سامنے عرض کیا میں نے پہلی مجلس میں عرض کیا اللہ قرآن میں ذکر اچھوں کا چھیڑتا ہے مگر بد بھی ساتھ ہی دکھاتا ہے. اگر وہ ابراہیم دکھا رہا ہے تو آزر بھی دکھا رہا ہے. وہ موسیٰ دکھاتا ہے تو فرعون بھی دکھاتا ہے. لہٰذا احقاق حق بھی کرنا ہے ابطال باطل بھی کرنا ہے مگر دونوں کام بڑی ذمہ داری کے ساتھ کرنا ہے. بات پہنچ رہی ہے حضور. آج یہیں زحمت تمام. انشاءاللہ کل یہیں سے سلسلہ گفتگو آگے بڑھائیں گے. دوستان عزیز شب 5 محرم کتنی شبیں رہ گئی ہیں عاشورہ کے اندر آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا. دن اتنی تیزی سے گزر جائیں گے. دوستو آج دل ہے کچھ جملے میں عرض کروں ان 2 شہزادوں کے. وہ کربلا کے 2 شہزادے جو اکٹھے جہاد پہ گئے اکٹھے مارے گئے مگر ان کو کیوں رونا بنتا ہے؟ انہیں شاید سب سے بڑھ کے رونا بنتا ہے یا سب سے ہٹ کے رونا بنتا ہے. کیوں؟ یہ وہ 2 غریب ہیں جنہیں سگی ماں بھی نہیں روئی. ہائے کہنے والوں پر سلام. کون سا شیعہ ہوگا جسے نہیں پتا میں نے کن 2 غریب کا ذکر کیا. اون محمد ان کی سگی ماں بھی نہیں ہے روئی. وہ اکبر کو رونے میں مصروف تھے. وہ روئی تو قاسم کو روئی وہ روئی اصغر کو روئی
کیوں نہ ان دونوں کو روئیں، پھر ہم پہ تو حق بنتا ہے نا، ہمیں یہ نعمت گریہ ان کی ماں کے صدقے میں تو ملا ہے۔ حضور دیکھو کوئی عزادار ایسا نہیں ہو سکتا جو میری بات سے اختلاف کر جائے۔ دوستو ہمارے اس مکتب عزاداری پر نا احسان ہی ہماری ماؤں کا، جو عزاداری سے ربط نہیں نہ رکھتا شاید اسے میری بات سمجھ میں نہیں آئے گی، مگر جو عزاداری سے تعلق رکھتا ہے وہ ہر مومن میری بات کی تائید کرے گا۔ یہ جو اتنے سر نظر آتے ہیں نا آل محمد کی بارگاہ میں، یہ سلام کرو اپنی ماں کو، یہ ماؤں کا حوصلہ ہے۔ حضور ہمارا سلام ہو ہماری ماؤں کے اوپر کہ وہ ایک مجلس سے دوسری، دوسری سے تیسری ہمیں انگلی پکڑ کے مجالس میں لے جاتی ہیں۔ شہر کے حالات خراب ہوں ماں بچے کو گھر سے نہیں نکلنے دیتی، بات عزاداری کی آ جائے گھر میں رہنے نہیں دیتی۔ یہ جذبہ کہاں سے لیا ماؤں نے؟ سلام ہے جناب زینب عالیہ کو۔ یہ زینب کا جذبہ ہے جو نسلوں میں بٹ رہا ہے، یہ زینب کا جذبہ ہے جو آگے نسلوں میں آ رہا ہے۔ دوستان عزیز، میں نے یکم محرم کے مسائل میں عرض کیا، جب امام عالی مقام مدینہ چھوڑنے لگے نا، جناب زینب نے تقاضا کیا، کہا آپ کے شوہر سلامت ہیں، وہ آپ کے وارث ہیں، ان سے جا کر پوچھئے۔ جناب عبداللہ گھر آئے، دروازہ کھولا، منظر اتنا سخت تھا عبداللہ سے گوارا ہی نہیں ہو سکتا۔ دیکھا زینب مٹی پہ بیٹھی، امیر مدینہ تڑپ کے کہنے لگے بنت رسول میری زندگی میں آپ مٹی پہ بیٹھ گئی ہیں۔ تڑپ کے کہا آج میں زوجہ بن کر نہیں سوالی بن کر بیٹھی ہوں، آج میں سوالی بن کر بیٹھی ہوں۔ فرمایا کیا ہو گیا؟ کہا میرا بھیا حسین جا رہا ہے، میں حسین کے بغیر رہ نہ سکوں گی۔ تڑپ کے کہنے لگے میرے پاس تو روکنے کا اختیار ہی نہیں ہے، جب آپ کے بابا نے آپ سے میرا عقد پڑھایا تھا نا، ایک طرف لے گئے روتے ہوئے کہنے لگے عبداللہ میں زینب تیرے حوالے کر رہا ہوں، بس ایک نصیحت یاد رکھ، جب میرا حسین مدینہ چھوڑے تو نے زینب کو ساتھ بھیجنا ہے۔ آپ جا سکتی ہیں۔ دوستو روایات کہتی ہیں اون و محمد اس وقت ساتھ نہیں گئے مدینے سے، اس وقت قافلے کے ساتھ نہیں تھے، حتیٰ جب 4 ماہ 10 دن مکہ میں رہنے کے بعد یہ قافلہ چلا تب بھی اون و محمد باپ کے پاس تھے، مگر یہ قافلہ جب چلا ہے نا مکے سے، ابھی پہلی منزل لی ہوگی، پیچھے سے ایک سوار بھاگتا ہوا آیا، اس نے کہا قافلہ روک دیجئے، ایک وفد آ رہا ہے مکے سے، عبداللہ ابن جعفر تیار آ رہے ہیں۔ جب جناب زینب کو پتہ چلا نا عبداللہ آ رہے ہیں، جناب زینب گھبرا گئے، کہیں عبداللہ کا صبر جواب تو نہیں دے گیا، کہیں عبداللہ مجھے روکنے تو نہیں آ گیا۔ اتنے میں جناب عبداللہ ایک قافلے کے ساتھ آئے، امام عالی مقام کی خدمت میں حاضر ہوئے، کچھ گفتگو آپس میں ہوئی، جب بات تمام ہوئی نا کہا اجازت ہے میں عالیہ سے بات کر لوں؟ امام نے فرمایا آپ ان کے شوہر ہیں، آپ کا اختیار ہے۔ وہ اس اونٹ کے نیچے آئے جس پہ جناب زینب بیٹھی ہوئی تھی، جیسے ہی اونٹ کے نیچے آئے نا اس سے پہلے عبداللہ بولتے، زینب گھبرا کے پہلے بول پڑی، کہا عبداللہ اگر روکنے آئے ہیں نا میں ایک بات آپ کو بتا دوں، آپ کا اختیار ہے، زینب رک جائے گی مگر زندہ نہیں رہ سکے۔ اجرکم اللہ زہرا۔ دوستو یہی شب آل محمد پر رونے کی، اللہ جانے اگلا سال نصیب ہو یا نہ ہو۔ عبداللہ تڑپ اٹھے، کہا نہیں عالیہ میں روکنے نہیں آیا ہوں، دونوں بچوں کے کندھوں پہ ہاتھ رکھے، کہا میں تو آیا ہوں اپنی قربانیاں سجا کے، یہ میں اون و محمد کو ساتھ لے کر آیا ہوں، جب حسین کو ضرورت ہونا ایک اپنی جانب سے قربان کر دینا، ایک میری جانب سے قربان کر دینا۔ بس دوستو اس کے بعد اون و محمد کا تو سٹیٹس ہی بدل گیا، دونوں حسین کی قربانیوں میں بدل گئے۔ آ گیا کربل، شب عاشور، امام عالی مقام خیموں کے دورے پر نکلے، دیکھا ہر ماں اپنے بچوں کو سجا رہی ہے۔ جب اس خیمے کے باہر آئے نا جس میں جناب زینب موجود تھی، دیکھا دونوں شہزادے نیم دراز ہیں خیمے کے اندر، اور دونوں کے سر جناب سیدہ کے زانوں کے اوپر ہیں، اور جناب عالیہ نے انگلیاں اپنے بچوں کے سروں میں بالوں میں پھیر رہی ہیں، اور ایسے میں وصیت کر رہی ہیں، سنو میرے لال، یاد رکھو تم حیدر کرار کے نواسے ہو، جعفر تیار کے پوتے ہو، دیکھو کل یہ نہ ہو تم سے پہلے حسین کا اکبر چلا جا، تم نے حسین کے بچوں سے پہلے جانا ہے میرے لال۔ اور پھر ایک اور وصیت، میرے لال یاد رکھ، میرے لال یاد رکھ، تم نے مل کے جنگ کرنی، تم دونوں نے اکٹھے میدان میں اترنا،
اور پیٹھ نہیں دکھانی ہے، ایسے جنگ کرنا پتہ چلے بنی ہاشم کا لہو لڑ رہا ہے۔ اور میری تیسری وصیت یاد رکھو، اگر پانی تک پہنچ جاؤ نا تو خبردار پانی نہیں پینا، حسین کے بچے پیاسے۔ اجرکم اللہ زہرا۔ دوستو اگلا دن آیا، ہر ماں نے قربانی سجائی تھی اکبر کی خاطر، مگر یہ مصلحت تھی، مشیت الہیہ کا تقاضا تھا۔ حسین نے سب سے پہلے ہم شکل پیغمبر کو میدان میں بھیج دیا۔ اکبر کیا گیا، کسی ماں کی نظر میں اس کا بچہ جچا ہی نہیں۔ اکبر کے سینے کے ٹوٹنے کے بعد ہر ماں اپنے بچے سے بیگانی ہو گئی۔ جناب زینب نے کہا، ہونا محمد، میں نے تمہیں نہیں کہا تھا تمہیں اکبر سے پہلے جانا ہے، دیکھو اکبر مارا گیا، تم اب تک زندہ ہو۔ رو کے کہنے لگے، اماں کیا کریں، جب بھی ماموں کے پاس اجازت لینے جاتے ہیں ماموں اتنا روتے ہیں کہ غش کر جاتے ہیں۔ ایک مرتبہ دونوں شہزادوں کو ساتھ لے کے جناب عالیہ آئیں جناب امام کے سامنے، اور عجیب غربت بھرا جملہ کا، ایک جملہ جناب زینب کا، ایک جملہ جواب میں سید الشہداء کا۔ ماتم کے لیے یہ دونوں جملے کافی ہیں۔ جناب زینب رو کر کہتی، حسین امامت کا لہو میدان میں بہہ گیا، میرا لہو اب تک موجود ہے، کیا مجھے ماں زہرا کی نظر میں شرمندہ کرنا ہے؟ اور پلٹ کے جو حسین نے کہا وہ بھی عجیب غربت بھرا جملہ ہے۔ معصوم رو کر کہتے، بہن ایمان سے بتاؤ کیا کوئی بھائی اپنی بہن کی گود اجڑتی ہوئی دیکھ سکتا؟ ہائے کہنا بنتا تھا، ہائے کہنا بنتا تھا۔ یہ صدائے ہائے بلند ہونی چاہیے، یہ تسبیح پروردگار ہے۔ رونا نہ بھی آئے تو ہائے ضرور کہنا۔ آل محمد کی غربت پہ حضور اجازت ملی، دونوں شہزادے آمادہ ہوئے، دونوں شہزادوں کو امام نے میدان میں بھیجا، جاؤ میرے لال اللہ کے حوالے۔ دونوں نے بہترین جنگ کی، بنی ہاشم کے شیر جھپٹ پڑے لشکر کے اوپر، نہیں پتا چلا وہ لینوں کا پہرا دریا پہ کہاں گیا۔ پورے لشکر کو چیر کے ادھر دونوں دریا میں داخل ہوئے۔ ادھر فضہ نے زینب سے کہا، بی بی مبارک ہو، آپ کے بچوں نے فرات فتح کر لی، آپ کو مبارک ہو، آپ کے بچوں نے فرات فتح کر لی۔ اتنا سننا تھا، ہونا تو خوش چاہیے تھا۔ زینب تڑپ اٹھی، نگاہیں آسمان پہ چلی گئی، یا اللہ کہیں میرے پیاسے بچے پانی نہ پی لیں، حسین کے بچے پیاسے۔ اجرکم اللہ زہرا، یہی حق ہے آل محمد کو رونے کا، یہ صدائے ہائے بلند ہونی چاہیے۔ دوستو دونوں شہزادوں نے پانی کو نہیں چھوا، باہر آئے۔ پسرے سعد نے لشکر سے کہا، تم پہ لعنت ہو، تم سے 2 بچے نہیں سنبھالے جا رہے۔ کسی نے کہا بنی ہاشم کے شیر ہیں، حیدر کرار کے نواسے ہیں، یہ جعفر طیار کے پوتے ہیں۔ اس نے کہا سنو، ایسے ان پہ غلبہ نہیں ہوگا۔ کیسے غلبہ ہوگا؟ کہا ان دونوں میں جدائی ڈال دو، جب تک اکٹھے رہیں گے ان پہ غلبہ نہیں ہوگا، ان پہ جدائی ڈالو۔ ظالموں نے ایسا حملہ کیا، دونوں بچے ایک دوسرے سے بچھڑ گئے، دونوں بچے جدا ہوئے۔ جب جدا ہوئے تو مارنا آسان ہو گیا۔ دونوں بچے پیاسے تھے، تھکے ہوئے تھے، ایک حد تک تلوار چلا سکے، پھر جسم نے ساتھ چھوڑ دیا۔ جیسے ہی تلواریں نیچے ہوئیں، ساری تلواریں بچوں پہ برسنے لگی، سارے نیزے بچوں پہ برسنے لگے۔ حضور اب یہ بڑا غربت بھرا جملہ ہے۔ ہوتا کیا تھا، جب بھی کوئی شہید زین چھوڑتا تھا، امام حسین کو صدا دیتا تھا۔ یہاں حسین پہ بڑی غربت ہو گئی، کیوں؟ دونوں بچوں نے اکٹھے زین چھوڑی، دونوں نے حسین کو بلایا، ادرکنی، ہماری مدد کو۔ امام مجبور ہو گئے، کہا عباس میں ان کے پاس جاتا ہوں، تو محمد کو لے کر آ۔ اب 2 لاشیں اکٹھے آ رہے ہیں۔ امام کی عادت تھی، جب بھی امام کسی بچے کی لاش لاتے تھے نا تو امام ہمیشہ جناب زینب کو صدا دیتے تھے، زینب فروا کو سنبھال، میں قاسم کو لا رہا ہوں، زینب لیلہ کو سنبھال، میں اکبر لا رہا ہوں۔ اب میرا مولا مجبور ہو گیا، 2 لاشیں، دونوں زینب کے بچے ہیں۔ کہا بی بیو زینب کو تھامو، میں انہوں
محمد کو لا رہا ہوں۔ بیویوں نے دیکھا زینب تو موجود ہی نہیں ہے، کہاں گئی؟ بیویوں پیچھے خیمے میں آئی، دیکھا زینب اپنے خیمے میں مصلی پہ سر سجدے میں ہے اور رو رو کے کہہ رہی ہے یا اللہ میرے بچے مرتے ہیں، مر جائے، حسین